السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ صحت کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بلند کر ذلت اٹھاتا ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو۔ نمبر 1 محفل میں زبان کی، 2 بازار میں آنکھ کی، اور 3 نماز میں دل کی، اور 4 دسترخوان پر پیٹ کی، اور نمبر 5 گناہ میں حیا کی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تنہائی میں گناہ سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: 1 اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور نمبر 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو اچھے نام سے پکارنا۔ دوستی کرنا اتنا آسان نہیں جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو تو تمہیں یاد آ جائے گی وقت نماز کا ہے، تو نماز کی نیت کر لو۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے، اور زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں مفت ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم اپنے لوگوں کے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اس دنیا میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ حرام سے بچو اور بری عادتوں پر قابو پالو۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ عقل مند ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگتی ہیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔
صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف پیسوں کا ہونا رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کبھی نہ گرنا کمال کی بات نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہوتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان پر کرو جو منانا جانتے ہوں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لو، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا، کیونکہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اگر سیدھے راستے پر ہو تو تم کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہو تو تم سوچو کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکل سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔